پاکستان کی سب سے پہلے بایوفلاک فش فارمنگ پروجیکٹ شروع ہوا. یہاں پہ 53 ٹینکس ہیں اور مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں یہاں پہ پالی جا رہی ہے. کنال پہ جو مچھلیاں پالی جاتی تھی وہ اب ایک چھوٹے سے ٹینک میں پالی جا رہی ہے. 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پہ 80,000 سے لے کے اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک آپ اس کے اوپر پروفٹ بھی کما سکتے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. اس وقت میں موجود ہوں پشاور رنگ روڈ پہ، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ پاکستان کی سب سے پہلے بایوفلاک فش فارمنگ پروجیکٹ شروع ہوا اور اب یہ کافی پورے ملک میں پھیل چکا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ 53 ٹینکس ہیں اور مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں یہاں پہ پالی جا رہی ہیں اور پورے پاکستان میں یہ پروجیکٹ ان کو پھیلایا جا رہا ہے. سلیم نواز مروت صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ سٹارٹنگ کیسے لی، یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا. دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو ہمارا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج سے 3 سال پہلے جب یہ پروجیکٹ کے اوپر ہم نے کام شروع کیا، اس کی فیزیبلٹی بنائے، اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ٹریننگ لی اور اس کے لیے جب باقاعدہ میں نے کام کیا تو وہ اس کے اندر موٹیو یہ تھا کہ بھئی یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ جدید دور کی ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان میں ایسے ٹیکنالوجیز کی بہت ضرورت ہے اور اس کے اوپر کام کیا جائے پاکستان کے اندر. اس سے جو ہے وہ کئی فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہماری جو ہے وہ یہاں پہ ایک معیشت کے لیے ایک بہت بہترین ایک زراعت میں ایک بہت بہترین ایک جدت آ جائے گی، فش فارمنگ کے ٹیکنالوجی میں جدت آ جائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کو ایک بہترین روزگار جو ہے وہ اس تھرو مل سکتا ہے. ایک بہترین روزگار وہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ بہترین روزگار کر سکتے ہیں اور گھر پہ عام ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں یہ روزگار کر سکتی ہیں. ایک ٹینک سے بے شک وہ شروع کر سکتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ جتنا مرضی آپ اس کو بڑھا لیں. تو اس آئیڈیا سے میں نے جب اس کے اوپر کام کیا تو الحمدللہ اس میں بہت میں نے کچھ پایا اور اس کے اوپر کام شروع کیا. تو شروع میں بالکل مشکلات بھی آئیں، رکاوٹیں بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن الحمدللہ سب کے اوپر قابو پایا ہے اور آج ہم نے یہ ٹیکنالوجی یہاں پہ انٹروڈیوس بھی کروائی ہے. یہاں پہ کامیابی سے اس کو جو ہے وہ فش فارمنگ بھی کر رہے ہیں. سب سے پہلے جب آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، یہ آئیڈیا اڈاپٹ کیا، تو سب سے پہلے آپ نے کس لیول پہ شروع کیا، ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں، لیول تو میرا اتنا ہی تھا کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی بڑے لوگوں نے مشورے دیے کہ بھئی آپ کم سے سٹارٹ لیں اور اس طرح. تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ پھر آپ کا جو کنسنٹریشن لیول ہوتا ہے، اگر آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں، عموماً لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی انیشیلی اگر ہم اس کو 1-2 ٹینک سے شروع کرتے ہیں، ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، سرمایہ بھی ہوتا ہے اس کو کام کو کرنے کے لیے بھی. دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے نا کہ آپ کا اگر کم لیول پہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو کنسنٹریشن لیول ہوتا ہے وہ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ ایک بڑے پروجیکٹ میں آپ کا ہوتا ہے. تو اس کے جو کامیابی کے جو چانسز ہوتے ہیں، اگر بڑے پروجیکٹ ہوگا، بڑے لیول پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی تو اس کی کامیابی کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ایک چھوٹے لیول پہ جب آپ شروع کرتے ہیں. چھوٹے لیول سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی معمولی سا بھی کہیں پہ مسئلہ آ گیا تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ، آپ کہتے ہیں چھوڑو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے سٹارٹ سے ہی الحمدللہ میں نے یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ لگایا. 53 ٹینکس میں نے اس سٹارٹ سے ہی بنا دیے تھے اور اس میں کام شروع کر دیا تھا. ہاں، انیشیلی ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس میں کچھ ٹینکوں سے ہم نے سٹارٹ کیا تاکہ ہم اس کی چیزیں دیکھیں وغیرہ وغیرہ. بعد میں پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے اور اس میں جو ہے پھر فل کیپیسٹی تک لے کے گئے اس کو. اچھا سلیم صاحب، ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا، ہمارے دیکھنے والے کو، کہ کم سے کم خرچہ کتنا آئے گا ایک ٹینک پہ اور یہ مچھلیاں پالنے کے چھوٹا سے چھوٹا پروجیکٹ ہے جو چھوٹا اس حوالے سے دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کے پاس اگر سرمایہ نہیں ہے، آپ کے پاس تھوڑے سرمایہ سے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر میں کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی خاتون ہے جو اس کو کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک ٹینک سے سٹارٹ لے سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی آپ نے بڑا پروجیکٹ کمرشل پروجیکٹ کی میں نے بات کی کہ ظاہر بات ہے جب وہ ایک انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو پھر کمرشل پروجیکٹ لگائیں. لیکن اگر آپ گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں آپ ایک ٹینک سے شروع کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو لیبر مزدور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کو مینج کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر آپ کے لیے وہ فیزیبل بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ مزدور رکھیں گے تو پھر وہ فیزیبل نہیں رہ جاتا. اس لیے اگر آپ وہ ایک ٹینک سے گھر میں لگاتے ہیں تو وہ آپ کو میکسیمم تقریباً کوئی 90,000 تک اچھی کیپیسٹی اور اچھے مٹیریل کے ساتھ آپ کو ٹینک لگ جاتا ہے اور پھر 50 سے 60-70 ہزار آپ کی رننگ کاسٹ آتی ہے مچھلی کو بڑا کرنے تک. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا 1.5 لاکھ روپے میں انیشیلی آپ کا ایک ٹینک مچھلی ڈالنے سے لے کے ٹینک تیار کرنے سے لے کے اور ہارویسٹنگ تک آپ کا 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے جس سے آپ جو ہے وہ پھر آگے مزید اس 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 80,000 سے لے کے اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک آپ اس کے اوپر پروفٹ بھی کما سکتے ہیں. اچھا، 1.5 لاکھ سے آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا کم سے کم، اور اس میں جو ہے کتنی مچھلیاں آئیں گی ایٹ اے ٹائم اور ساتھ ساتھ جو ڈیوریشن ٹائم کیا ہوگا، جو وہ جب وہ سرمایہ کمانے تک وہ جائیں گے پہنچیں گے تو کب تک وہ بڑی ہوں گی، کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے اس طرح؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ ہر اسپیشیز کا اپنا ایک علیحدہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے. اسپیشیز کے اوپر
ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی اسپیشی ہے, کون سی آپ اس کے اندر جو ہے وہ فش ڈالتے ہیں. تو 4 ماہ سے لے کے عموماً جو راؤنڈ اباؤٹ ایک فگر بنتا ہے کہ جی 4 ماہ سے لے کے 8-9 مہینے تک آپ کا جو ہے وہ ہارویسٹنگ تک آپ کو یہ لگ جاتے ہیں. اور 8-9 مہینے بعد پھر بالکل اگر آپ نے چھوٹے سائز کا وہ ڈالا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ میں جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پروفٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اس ایک ٹینک میں کتنی مچھلیاں ٹائم آئے گی؟ 800 سے 1200 مچھلیاں ہم ڈال سکتے ہیں. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیشی کی جی کون سی اسپیشی آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ جو اس کا جو ایوریج وہ ہے وہ تقریباً 700-800 سے لے کے اور 1200-1300-1500 تک آپ فش ڈال سکتے ہیں ایک ٹینک کے اندر. اچھا سلیم نواز صاحب, یہاں پہ 53 ٹینکس ہیں, اور یہ بتائیے کہ ان مچھلیوں کی کیئر کس طرح کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کچھ کھلاتے ہیں ان کو؟ دیکھیں کھلانے والا تو اس میں جو ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ تو ایک الگ اس کا وہ ہے ایک مکمل ہم ٹریننگ جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس میں ہم وہ ساری ڈیٹیل سمجھاتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو اس کی جو مین خوراک ہے وہ آپ کی کمرشل فیڈ ہے کہ جو آپ نے اس کو فیڈ کروانی ہے. ڈفرینٹ کائنڈ آف فشز جو ہے وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف پروٹین لیول کی فیڈ استعمال کرتی ہیں. آپ کو جس طرح کی فش ہوگی پھر اسی کے مطابق آپ کو پروٹین لیول 4 سے 5% باڈی ویٹ کا آپ کو کھلانا ہوتا ہے. عموماً یہ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کتنا ہم کھلائیں فش کو. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ٹینک میں ٹوٹل فش کا جتنا وزن ہے اس کے سٹارٹ میں آپ اس کے 4 سے 5% تک باڈی ویٹ کا آپ اس کو فیڈ کھلائیں. 2 ٹائم آپ دیں, چھوٹا بچہ ہو تو آپ اس کو 3 ٹائم یا 4 ٹائم بھی دے سکتے ہیں اسی فیڈ کو. تو آپ گریجولی جب یہ اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے پھر آپ اس کا جو باڈی ویٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ فیڈ کا وہ بھی تھوڑا سا کم کرتے جاتے ہیں. اچھا سلیم صاحب یہ بتائیے کہ موسم کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں موسم تو اوورآل فش کی گروتھ کے اوپر اوورآل موسم تو افیکٹ ہوتا ہے, خاص کر سردی کا موسم میں فش کی جو گروتھ نہیں ہوتی. لیکن بایو فلاک میں ہمیں یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ چونکہ 8 کنال کی فارمنگ جو ہے وہ اب ہم ایک ٹینک میں کرتے ہیں تو اس ٹینک کے لیے آپ انوائرمنٹ آپ کو مینٹین رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک آپ سردیوں میں بھی اس کو جو ہے وہ پلاسٹک سے کور کر کے اس کی جو ہے وہ ٹیمپریچر کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں, اور گرمیوں میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سمپل سا شیڈ بنا کے بانس وغیرہ سے باندھ کے اور گرین نیٹ لگا کے تاکہ ڈائریکٹ دھوپ نہ پڑے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں بڑھتا اور یہی 28-30 کے راؤنڈ اباؤٹ رہتا ہے جو کہ اس کے لیے آئیڈیل ٹیمپریچر بن جاتا ہے. کوئی سٹارٹنگ لینا چاہے چھوٹے لیول سے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ ٹینک انسٹالیشن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ کو جب تک آپ کے پاس پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی تب تک آپ اس کا جو ہے وہ جتنا بھی مرضی یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, جتنا بھی مرضی آپ ہم سے پوچھ لیں, جتنا بھی مرضی آپ کسی اور سے پوچھ لیں, جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی شروع نہیں کرتے تب تک آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ پرفیکٹ نہیں بن سکتے. پرفیکٹ آپ تبھی بن سکتے ہیں آپ جب اس کو پریکٹیکلی شروع کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ آپ کو انسٹالیشن کرنی پڑے گی ٹینک کی تاکہ آپ جو ہے اس کے اندر پریکٹیکلی کام شروع کریں. پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ جی آپ کو پہلے دن سے لے کے اور آخر تک اس میں کیا کرنا ہے, کیسے واٹر پریپریشن کرنی ہے, اس میں پروبیوٹک کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے, مولاسس اس میں کتنی مقدار میں ڈالنی ہے, خوراک اس کو کس طرح دینی ہے, فش کو سینیٹائز کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پھر ہم بھی سمجھاتے ہیں. لیکن آپ کو پریکٹیکلی سٹیپ لینا پڑے گا. آپ اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ آگے آپ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اچھا یہ مچھلیاں جو ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ مچھلیاں اس کی ہیچریز ہیں مختلف, پنجاب کی تقریباً تمام بڑے شہروں میں ہیچریاں ہیں اور وہاں سے ایزیلی بچہ اویلیبل ہو جاتا ہے. کچھ بچہ میں پھر باہر سے امپورٹ بھی کرنے پڑتے ہیں, وہ چونکہ لوکلی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے تو وہ باہر سے بھی آتی ہیں. اور لوکلی بچے کا کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے, قیمت کم یا زیادہ ہوتی ہے اس کی ویرائٹی کے حساب سے, لیکن باہر کے کوئی اویلیبلٹی کا کوئی اتنا خاص ایشو نہیں. اچھا کتنے قسم کی مچھلیاں ہم پال سکتے ہیں اس فش فارمنگ کے ذریعے؟ دیکھیں اس میں آپ ہر طرح کی مچھلی پال سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ والی پال سکتے ہیں یہ والی نہیں پال سکتے, سوائے چند مچھلیوں کے جس میں سلور اور بگ ہیڈ یہ آپ اس کے اندر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کی ہے. اس کا بالکل بھی ریزلٹ 0 ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ یعنی گروتھ نہیں کرتی. باقی جتنی بھی مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن بایو فلاک میں تو اس سچ بیماری کا کوئی خاص کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے, کوئی زیادہ کردار نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے, جو جتنا ہم نے اس کے اندر ایکسپیرینس کیا ہے یا جتنا ہم نے اس کے اندر کام کیا ہے, کہ اس کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ اس میں ہم نمک ڈالتے ہیں تو اس کو جیسے وہ سمندر والا بریکش واٹر اس کو کہلاتا ہے کہ جو ایک نیچرل ماحول سمندر میں جو پرووائڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ سمندر کا پانی بھی جو ہے وہ نمکین پانی ہوتا ہے تو وہ پانی کو نمکین بنایا جاتا ہے. تو وہ چونکہ ویسے بھی نمک چونکہ اینٹی
सेप्टिक है, तो यहाँ पे फिर बीमारियों का उस लिहाज से बहुत कम ही अमल दखल होता है। इसमें मछलियाँ आपकी 2 से 5% जो मोर्टेलिटी होगी वो भी आपकी वाटर पैरामीटर्स की वजह से मछलियाँ मरती हैं। कभी आपका एमोनिया बढ़ गया, उसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी हो गई, या कभी पीएच लेवल नीचे गया या ऊपर गया, या फिर बाकी कुछ जो चीजें हैं जो वाटर पैरामीटर्स के साथ उसका ताल्लुक है। बाकी बीमारियों का कोई खास उसमें कोई ज्यादा रोल सर्दियों के नहीं। लिए फिर क्या करते हैं आप इससे जब मौसम सर्दियों में जब आप इसको, जब आपने जो इसके ऊपर शेड बनाया है, जो आपने प्रॉपर एक बांस से बनाया है या फिर आप स्टील का स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें हम ये मशवरा देते हैं कि आप गर्मियों में इसके ऊपर ग्रीन नेट डालें। जिस तरह हम साए के लिए ग्रीन नेट इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मियों में ग्रीन नेट डालें और सर्दियों में फिर वो ग्रीन नेट को उतार के आप उसको प्लास्टिक से कवर कर दें। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। आपका टेम्परेचर तकरीबन उसको आपने प्लास्टिक इस हिसाब से डालनी है कि वो टोटली कवर्ड हो, वो उसमें से कहीं पे भी हवा गुजरने की जगह ना हो। तो इस तरह फिर आपका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन सर्दियों में भी, अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो 0 दर्जे सेंटीग्रेड भी है इवन, तो आपका जो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो 18 से 20 और 22 तक जो है वो रहता है। तो इस तरह फिर आपको जो है वो काफी मदद मिल जाती है उससे। सलीम साहब, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को किस नजर से देखते हैं आप? बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल है, पूरी दुनिया में हो रहा है और खासकर एशियन कंट्रीज में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मौसम जो है वो गर्म है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ये गर्म मौसम की टेक्नोलॉजी है और ये गर्म यानी ये वार्म वाटर जो फिशेज है वो उसकी टेक्नोलॉजी है। बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। हुकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में हुकूमत को भी आगे आना चाहिए। वो हम हर तरह से मदद करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत को भी आगे आना चाहिए कि जो लोगों की जो बिल्कुल जो वो लोग जिनके पास ये सरमाया नहीं है, ये 1.5 लाख रुपए भी नहीं है, या फिर वो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, कम से कम उनको इस फील्ड में थोड़ी सी सब्सिडी दें। अगर वो सब्सिडी नहीं भी पॉसिबल तो वो लोन का कोई इस तरह का सिलसिला बनाएं। बाकी हम उसकी ट्रेनिंग और उनका सारा सिलसिला जो है वो हम इजीली उसको कर सकते हैं, आगे भी चला सकते हैं। गवर्नमेंट थोड़ी सी इंटरेस्ट लेगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानियों को हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए रोजगार दे सकते हैं और खवातीन को भी रोजगार दे सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं मुश्किलात के बगैर तो कोई काम नहीं होता, लेकिन मुश्किलात से घबरा के घर बैठ जाना ये जो है वो बिल्कुल भी बहादुरी नहीं है। आप मुश्किलात को फेस करें और फिर आगे बढ़ें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भी मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देमसेल्व्स। थैंक यू। मेहरबानी।